یہ شرک کے سلسلے میں جہالت کو عذر نہیں مانتے۔ یہاں انہوں نے ایک اشارہ کیا اور آگے تھوڑا سا ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ مجھے شرک کے بارے میں معلومات نہیں تھی، اللہ کے یہاں نہیں بچے گا۔ اس میں اہل علم کا کچھ گہرائی میں جائیں تو اختلاف ہے کہ کس مسئلے میں یا کس صورت میں ایک آدمی کی لا علمی اور جہالت اللہ کے یہاں عذر ہوگی اور کن معاملات میں یا کن حالات میں عذر نہیں ہوگی۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ جمہور علماء، عام طور سے امت کے معتبر علماء جو بہت سارے ہیں، اکثریت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ شرک کے بارے میں کسی انسان کا جاہل ہونا اللہ کے یہاں عذر نہیں بنے گا، وہ بچنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مطلب اللہ کے پاس کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے شرک معلوم نہیں تھا اس لیے میں نے شرک کر لیا۔ لیما کہہ رہے ہیں کیوں؟ جمہور علماء کیوں ایسا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے، قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلوں میں یہ موجود ہے، تاکہ وہ اللہ کو پہچانیں، اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کی توحید کو اختیار کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں۔ یہی پیدا کرنے کا بنیادی مقصد ہے اللہ کا۔ ہاں، فَمَا الَّذِي صَرَفَهُمْ عَنِ الْأَمْرِ الَّذِي خَلَقَهُمُ اللَّهُ، تو کون سی چیز ہے کہ جس نے ان کو اس مقصد سے پھیر دیا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا کہ وہ اس کو پہچانے اور اس مقصد کو جانے اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ اور اس مقصد کا سب سے پہلا سبق اور پہلی چیز ہے اللہ کی توحید اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ آدم کے پیٹ میں سے توحید و پیمان لیا، توحید پر پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں فطرت میں توحید رکھی، جیسا کہ قرآن میں ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، حدیث میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، اور اس کے علاوہ بہت سی دوسری دلیلیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں توحید کی دلیلیں پھیر رکھی ہیں، قرآن میں دی ہے، انبیاء کی طرف سے دی ہے، ہر طرف توحید کی دلیلیں بکھیر رکھی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی آگے کہتا ہے مجھے کسی نے توحید نہیں بتائی تو پہلا سوال یہ ہے کہ پھر شرک کس نے بتایا؟ ایک آدمی اگر بت پوجا کر رہا ہے، بزرگ کی پرستش کر رہا ہے، کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کر رہا ہے، ایسا سوال لوگ لاتے ہیں کہ ان کے پاس اگر توحید نہیں پہنچی، تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ توحید کی تعلیم کسی نے اس انداز میں جو قرآن و حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انبیاء کرام نے بیان کی، کسی نے نہیں پہنچائی اگر کسی انسان کے پاس، تو ٹھیک ہے، توحید نہیں پہنچی تو اس فطرت پر رہے نا۔ وہ اگر کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، درخت کی، دیوی دیوتا کی، سانپ بچھو کی، کسی بھی مخلوق کی، سورج کی، چاند کی، کسی کی بھی پرستش کر رہا ہے، تو اس کی پرستش وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ شرک کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، قرآن میں جگہ جگہ ہے، نہ کائنات میں کوئی دلیل ہے، نہ دل کے اندر ہے۔ اگر آپ کسی مشرک سے پوچھئے کہ آپ جس کو پوج رہے ہیں کیوں پوج رہے ہو، تو کوئی ایک مشرک بھی دنیا کا معقول جواب نہیں دے پائے گا۔ دے گا جواب اگر تو اس کا جواب پھسپھسا رہے گا، وہ دلیل نہیں رہے گا، بس عقیدت کے لوگ مانتے ہیں۔ ہاں، عقیدت ہے، ہم جس کو مان لیں وہی مانو تو میں گنگا ماں ہوں۔ ہاں، یہ جو اس طرح بولتے ہیں کہ بھائی کسی کی عقیدت ہے تو بھائی وہ گائے بھی جو ہے دیوی دیوتا بن جائے، اور نہیں ہے تو بھائی عام جانور ہے۔ تو کیا آپ کے مان لینے سے کوئی چیز ہو جائے گا؟ اگر دنیا میں یہ تو معبود ماننے کی بات ہے، اگر میں کسی کو اپنے دماغ میں مان لوں کہ یہ میری بیوی ہے، یا کوئی عورت اپنے کسی کے بارے میں کہے کہ وہ میرا شوہر ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا باپ ہے، میرے ماننے سے بیوی، باپ، بیٹا یہ رشتہ قائم ہوگا؟ یہ دنیا کے معمولی سے رشتے قائم نہیں ہوتے، منہ بولا رشتہ معتبر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین یا عبادت کا رشتہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، یا آدمی کسی کو معبود مانتا ہے تو کیوں مانتا ہے؟ اس لیے مانتا ہے کہ اس کی عبادت کرے۔ عبادت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو سکون ملے اور اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ اب اگر کسی کی آپ عبادت کر رہے ہیں اور اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی ضروریات کو پورا کرے، وہ خود محتاج ہے، تو وہ معبود ہونے کے لائق کیسے ہے؟ ایک آدمی گاڑی کبھی نہیں چلایا، آپ اس کو ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھاتے، معبود ایسے ہی بنا دیں گے؟ آپ کے دماغ میں آیا تو آپ دروازے کو معبود مان لیا، دماغ میں آیا تو جھاڑ کو مان لیا، دماغ میں آیا تو کسی جانور کو مان لیا۔ یہ چوائس ہے کیا آپ کی کہ میں چوائس کروں گا؟ آپ کے چاہنے سے، ہمارے چاہنے سے کوئی معبود بن جائے گا؟ یہ کتنی بڑی حماقت اور شیطانی فریب ہے۔ اس کائنات کو بنانے والے نے بنایا، ہاں، یوں ہی بنا دیا۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے، میرے ابا نے یا فلاں نے اور فلاں نے بنائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کائنات بنائی کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت مریم سے، حضرت مریم پیدا ہوئی اپنے ماں باپ سے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ہی نہیں تب بھی دنیا تھی، جب وہ تھے نہیں تو دنیا کو بنانے والے ہو سکتے ہیں کیا؟
پوری کائنات نہیں تھی، دیوی دیوتا نہیں تھے. وہ ہندوؤں کے دیوی دیوتا جو مانتے ہیں وہ غور کریں، مسلمانوں میں جو بزرگوں کو مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں وہ غور کریں، فرشتوں کو غور کریں. سب مخلوق ہیں، جو بھی مخلوق ہے ان کا کہیں نہ کہیں سے آغاز ہے. جب پیدا کیا گیا وہاں سے ان کی شروعات ہو رہی ہے. جب پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی تھا، اور جب پیدا ہوئے تو خود سے کوئی چیز جو موجود نہیں تھی اپنے آپ کو پیدا کرنے والی ہو ہی نہیں سکتی. میں جب نہیں تھا ہو گیا تو میں اپنے آپ کو بنانے والا ہو سکتا ہوں کیا؟ یا کوئی بھی کائنات کی کوئی ہستی ہو سکتی ہے کیا؟ جو نہیں ہے ہوا، اس کا مطلب اس کا بنانے والا کوئی اور ہے. اب جو خالق ہے اس پوری کائنات کا، یہ عقل اور دماغ بھی کہتی ہے، جو خالق ہے اس نے کیوں پیدا کیا یہ وہی بتائے گا. وہ کون سا دین پسند کرتا ہے یہ اسی سے پوچھا جائے گا. وہ دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں، سب مذہب کو قبول کر لے گا کہ تو بھی چاہے یہودیت اختیار کرو، چاہے نصرانیت، چاہے ہندو مذہب، چاہے جین مذہب، چاہے بدھسٹ بن جاؤ، چاہے کوئی مذہب اختیار نہ کرو، چاہے اسلام قبول کر لو، سب چل جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس سے پوچھا جائے کیوں پیدا کیا، یہ اتنے مذاہب کیوں ہیں؟ یہی تو وہ بتا رہا ہے کہ یہی تو امتحان ہے کہ یہ الگ الگ راستے ہیں. اللہ تم سے ایک راستہ چاہتا ہے، اس راستے پر قائم رہو گے تو جنت میں جاؤ گے، ورنہ سزا پاؤ گے. سمپل لاجک، سمپل بات. یہ میں نے جو بیان کیا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ دقت و پریشانی کی بات ہے. آدمی غور و فکر کرے اور قرآن و حدیث کی دلیلوں میں جائے تو یہ نتیجہ ایک دم بالکل آسانی سے آ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث کی یہ فطری تعلیم جو فطرت کو جھنجھوڑتی ہے، انسان کے دل میں توحید موجود ہے. جب توحید کی دلیل سامنے آتی ہے تو ایک آدمی اس کا رد صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے کر سکتا ہے، حقیقت میں دل سے اس کو رد نہیں کر سکتا. تو دنیا میں یہی وجہ ہے کہ اتنی ساری مخالفتوں کے باوجود آج پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جتنا پروپیگنڈا اور محنت ہو رہی ہے کسی مذہب کے بارے میں نہیں، اس کے باوجود پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے کہ نہیں؟ یہ عجوبہ، یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے. اسلام کے خلاف جو محنت ہو رہی ہے نا، اگر دوسرے کسی مذہب کے خلاف اس کے 10% ہو، 10% بھی زیادہ کہہ رہا ہوں، اس کے 10% اس کے خلاف ہو. عیسائیت جیسے ہی لفڑے میں دائرے میں آئی، فوراً ان کے علماء نے بچانے کے لیے کہہ دیا کہ وہ مذہب الگ چیز ہے، حکومت الگ چیز ہے، وہ انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے، نجی معاملہ، اس پہ بحث مت کرو. ہاں، الٹی سیدھی بات، ان سائنٹیفک بات، غیر عقلی بات وہاں چل رہی ہے. ہندو مت ہو، فلاں مت ہو، فلاں، اس کو عقل اور سائنس کی جو ہے سان پر رکھ کے پرکھا نہیں جاتا. اسلام کے آداب سے لے کے عقائد تک کو پرکھا جا رہا ہے. اور اسلام سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ اور منطق جب تھا ان کو سامنے ڈٹا رہا، فلسفہ اور منطق نے گھٹنا ٹیکا، اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی بھی گھٹنے ٹیک رہا ہے مسلسل کہ ہاں ہم پہلے غلط تھے اب صحیح پہنچے. جب نتیجے پر پہنچے تو پتہ چلا کہ قرآن اور حدیث صحیح ہے. ایک ایک چیز کے بارے میں سائنس گھٹنے ٹیکتے جا رہا ہے اس طریقے سے، اور ٹیکے گا. یہ صرف اسلام ہے جو کھڑا ہے ہر چیلنج کے سامنے، دنیا کا کوئی مذہب کھڑا نہیں رہ سکتا. یہ اسلام ہے جو اتنی مخالفتوں کے باوجود پھیل رہا ہے. دنیا کا کوئی مذہب اتنی مخالفتیں جھیل ہی نہیں سکتا، غائب ہو جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا اس کا، اگر اتنی مخالفت جتنی اسلام کی ہو رہی ہے. اگر دنیا کے لوگ غور کریں، سوچے غیر مسلم بھائی کہ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اسلام اور مسلمانوں پر ہی ٹوٹے پڑے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود اس کا کچھ بگڑتا نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود کمزور سے کمزور مسلمان، وہ جو ناقابل ذکر ہیں، بکاؤ قسم کے، ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے، کہ اپنے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے جرم میں ہم کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، گھیرا جا رہا ہے. ہاں، آفس میں جائیں نوکری نہیں ملتی، آفیسز میں پریشانیاں ہوتی ہیں، مختلف جگہوں پر جو ہم کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. کوئی دوسرے مذہب کا ہو تو فوراً اپنے آپ کو بدل کر اس مذہب کا اپنے آپ کو پیش کرے گا جس میں فائدہ ہے. لیکن مسلمان ایسا نہیں کرتا عموماً. ہاں، جو تھوڑا سا ایکسیپشن ہے اس کا وہ ذکر قابل ذکر نہیں ہے. یہ صرف مسلمانوں. کیا بات ہے. خیر، یہاں بات تھوڑی سی دوسری طرف چلی گئی، انشاءاللہ وہ باتیں بھی آئے گی. یہاں شیخ نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص، جمہور اہل علم یہ مانتے ہیں کہ جہالت جو ہے
وہ شرک اور توحید کے سلسلے میں عذر نہیں ہوگی۔ کھڑی کا کانٹا زیادہ بڑھ گیا، یہ تھوڑی سی بحث باقی ہے، اور اس کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب نے جو اوپر عبارت بیان کی ہے اس کا جواب کہ بیٹے کی نسبت کرنا ایک مستقل کفر ہے، اور پھر انہوں نے یہ عبارت کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قول قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اور پھر دوسری قرآن کی آیتیں پیش کر کے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ماننا یا اولاد کی نسبت کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے خلاف ہے، اور اللہ کے مقابل کسی اور کو پکارنا اور دعا کرنا یہ بھی توحید کے خلاف ہے اور شرک اکبر ہے۔ اس کی دلیلیں دی ہیں، لیکن یہ بحث میں اب یہیں چھوڑ رہا ہوں آدھی جو ہے شیخ زید کی بات میں کہ جہالت جمہور اہل علم کے نزدیک شرک کے سلسلے میں جاہل ہونا اللہ کے ہاں قابل عذر نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں سے انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم پھر سے گفتگو شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر قائم رکھے، استقلال اور استقامت عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔